کے کھوئے ہوئے صفحات پہاڑوں اور کھجوروں سے گھرے ایک چھوٹے سے ہلچل سے بھرے گاؤں میں 3 دوستوں امیر اور زین نے اپنی دوپہریں تلاش کرنے میں گزاریں۔ وہ ایڈونچر سے محبت کرتے تھے اور گاؤں کے بزرگ اکثر انہیں گاؤں کے قدیم کھنڈرات کے ارد گرد خزانے تلاش کرتے ہوئے پایا۔ ایک روشن صبح تینوں دوست مسجد کے ساتھ والی پرانی لائبریری میں گئے۔ لائبریری میں نایاب کتابیں اور تومار رکھے گئے تھے جن میں سے کچھ صدیوں پرانی تھیں۔ جب وہ اس کی خاک آلود شلفوہے میں گھوم رہے تھے، زین نے ایک بہت بڑا قرآن نکالا جو چمڑے میں سنہری کناروں سے بندھا ہوا تھا۔ قرآن اتنا بھاری تھا کہ زین اسے اٹھانے کی کوشش میں گر پڑا۔ دھیان سے زین نے سرگوشی کی اتنی قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے سے قدرے گھبرا گئی، لیکن جب انہوں نے قرآن کی تعریف کی تو ایک غیر معمولی چیز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اس کے صفحات کے درمیان سے ایک چھوٹا سا نقشہ نکل گیا۔ نقشہ پرانے عربی رسم الخط علامتوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے نشانات میں ڈھکا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عامر نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ میرے خیال میں یہ ایک نقشہ ہے، نے سرگوشی کی۔ لیکن کیا؟ نقشے کے نیچے دھندلا متن کی ایک سطر تھی جس میں لکھا تھا، علم کے کھوئے ہوئے صفحات ان لوگوں کے منتظر ہیں جن کے دل سچائی کی تلاش میں ہیں۔ دوستوں نے ایک نظر شیئر کی، ان کے درمیان جوش و خروش پھیل گیا۔ انہوں نے اسی وقت اور وہی نقشے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا، ان گم شدہ صفحات کو تلاش کرنے اور جو بھی راز پوشیدہ ہیں ان کو دریافت کرنے کی امید میں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ نقشہ ان کو گاؤں میں لے گیا، ہلچل سے بھرے بازار کے مانوس منظر سے گزر کر پہاڑوں میں ایک تنگ پگڈنڈی تک۔ راستے میں انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کے صبر اور ہمت کا امتحان لیا۔ وہ کھڑی چٹانوں پر چڑھے، اطیل ندیوں کو عبور کیا اور تیز دھوپ میں گھنٹوں چلتے رہے۔ چلو واپس چلتے ہیں، زین نے تھک کر کہا۔ شاید نقشہ کہیں بھی نہیں جاتا ہے، لیکن امیر نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو جو بزرگ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں، علم حاصل کرو چاہے یہ تمہیں بہت دور لے جائے۔ ہم ابھی تک ہار نہیں مان سکتے۔ ان کی ثابت قدمی اس وقت رنگ لائی جب وہ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپے ایک بڑے غار کے منہ تک پہنچے۔ غار کی دیواروں پر نشانات تھے جو ان کے نقشے پر موجود علامتوں سے مماثل تھے۔ دوستوں نے اندر قدم رکھا، ان کی آنکھیں مدھم روشنی سے مطابقت رکھتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے غار کی دیوار کے ساتھ ایک چمکتا ہوا سینہ دیکھا۔ لل آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کھوئے ہوئے صفحات کی دریافت۔ سینے کے اندر انہیں قدیم پارچمنٹ سے بنے صفحات ملے جن میں سے ہر ایک خوبصورت خطاطی اور قرآن کی آیات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ابن سینا، الخوارزمی اور ابن بطوطہ جیسے مشہور علماء کی کہانیاں بھی تھیں۔ صفحات نرم سنہری روشنی سے چمک رہے تھے۔ صفحات کو پڑھتے ہوئے انہیں حکمت اور علم کے الفاظ، مہربانی، بہادری اور تجسس کے سبق ملے۔ ابتدائی مسلمانوں کی کہانیاں تھیں جنہوں نے دور دور تک سفر کیا، اللہ کی تخلیق کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وقف تھے۔ ہر کہانی نے دوستوں کو کچھ نیا سکھایا، ایمانداری کی قدر، صبر کی اہمیت اور دعا کی طاقت۔ آخری صفحہ پر ایک سطر نے خاص طور پر کو مارا، حقیقی علم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو سچے دل سے اس کی تلاش میں رہنمائی کرتا ہے۔